نمل از قلم نمرہ احمد۔ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ جواہرات اپنے لان میں آرام دہ کرسی پر نیم دراز دھوپ سینکتے ہوئے موبائل کان سے لگائے نخوست اور ناگواری سے کہہ رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے مسز عباد، ان لوگوں کو ہمارے ساتھ جائیداد کا تنازع ہے، چھوٹے لوگوں کی چھوٹی باتیں، ورنہ میرا شیرو تو آپ نے دیکھ رکھا ہے، پرندے کا بچہ نہیں مار سکتا وہ۔ رک کر کچھ سنا، ناگواری سے چہرہ سیاہ ہو گیا۔ شوٹنگ کلب کا ممبر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے شادی کو شوٹ کیا تھا، یہ تو اس کا ٹیلنٹ ہے، آرٹ ہے۔ دو چار باتیں مزید کہہ کر سنا کر اس نے جھنجھلا کر فون بند کیا اور ساتھ رکھی میز پر ڈال دیا۔ ناک چڑھائے کوفت سے سر جھٹکا، یہ ذرا ذرا سے لوگ۔ آنٹی، دور سے چہکار سنائی دی تو جواہرات نے لمبی کرسی پر نیم دراز گردن موڑی۔ سبزہ کے دوسرے دہانے سے آبدار چلی آ رہی تھی، سورج مکھی کے رنگ کا لمبا فراک پہنے، بال سرخ رومال میں باندھے، کوہنی پر ٹکا باسکٹ میں ڈھیروں پھول لیے۔ وہ اس وقت واقعتاً ریڈ رائڈنگ ہوڈ لگ رہی تھی۔ جواہرات اس کے چہرے کے زاویے سیدھے ہوئے اور مسکرا کر اس سے ہاتھ ہلایا۔ کیسی ہیں آپ آنٹی؟ یہ پھول یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں، اپنے باغیچے سے توڑ کر۔ دوسری لمبی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے باسکٹ درمیانی میز پر رکھی۔ سفید گلابی چہرہ سرما کی دھوپ کے تمازا سے دہک رہا تھا، مگر آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ میں ٹھیک ہوں ہنی، تم نے اتنے عرصے بعد شکل دکھائی۔ یوں ہی نیم دراز اپنا انگوٹھیوں والا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ دباتی پیار سے بولی۔ گہری آنکھیں اس کے شفاف چہرے پر جمی تھیں۔ بس آنٹی، مجھے تو اس فصیح کی فکر ہے، وہ توبہ توبہ والے انداز میں کانوں کو چھو کر بولی۔ سنا ہے وہ ابھی تک سری لنکا میں غائب ہے، پولیس اس کو تلاش کر رہی ہے، لیکن آنٹی میں سوچتی ہوں وہ نہ ہی ملے تو اچھا ہے، ورنہ ہاشم تو اس کو دیکھتے ہی گولی مار دے گا۔ کیوں؟ جواہرات چونکی۔ یہ دیکھیں، اس فصیح نے بھی کیسی غداری کی ہاشم کے ساتھ۔ اس نے بڑے سے نوٹ کی اسکرین پہ چند بٹن دبا کر اسے جواہرات کے سامنے کیا۔ اسکرین پر چلتے منظر کو دیکھ کر آرام دہ کرسی پر نیم دراز جواہرات کی رنگت فق ہو گئی۔ وہ آفس چیئر پر بیٹھی تحکم سے فصیح کو ہدایت دیتی نظر آ رہی تھی، سعدی اور خاور کے قتل کی۔ جواہرات نے چونک کر آبی کو دیکھا، وہ اسی سادہ انداز میں بولی جا رہی تھی۔ کیسا ہولناک کام کیا ہے فصیح نے، ہاشم کی پیٹھ پیچھے اس کے مہمانوں کو مارنے کا سوچا۔ ہاشم کے پلانس تھے اپنے مہمانوں کے بارے میں، فصیح نے ان کا خراب کر دیا ان کو، تبھی تو وہ دونوں بھاگ نکلے اور یہ اسکینڈل شروع ہوا۔ جب ہاشم کو معلوم ہوگا کہ فصیح اس کا ذمہ دار ہے، وہ تو فصیح کی جان لے لے گا، اس سے سارے رشتے ناطے توڑ دے گا۔ جواہرات پہ نظریں جمائے، وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی، اس پہ کبھی اعتبار نہیں کرے گا۔ ہاشم کو فصیح کے اس عمل سے کتنا دکھ پہنچے گا آپ سمجھ سکتی ہیں نا؟ مجھے تو فصیح کی بہت فکر ہے، اسی لیے پلیز آپ یہ سب ہاشم کو نہیں بتائیے گا، ورنہ وہ تو فصیح سے اپنا رشتہ ہی ختم کر دے گا۔ فصیح نامہ سنا کر وہ نوٹ واپس پرس میں ڈالتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اور ہاں آنٹی، ہاشم نے مجھے پرپوز کیا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے آپ ایسا نہیں چاہتی، اور آپ کو پتہ ہے میں کتنی کیوٹ ہوں، آپ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہتی ہوں۔ اب ہاشم کو اس ارادے سے صرف آپ ہی باز رکھ سکتی ہیں، تو سمجھا دیجیے گا اسے۔ اوکے، میں چلتی ہوں، آج مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ جھک کر جواہرات کے گال سے گال مس کر کے چوما، مسکرا کر سیدھی ہوئی اور ہاتھ ہلاتی واپس جانے کو مڑ گئی۔ جواہرات اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں، یوں ہی نیم دراز پڑی رہی۔ اس کا چہرہ فق تھا اور اعصاب شل۔ پھر دھیرے سے اس آنکھوں میں سرخی اتری، ایک دم زور سے ہاتھ مار کر اس نے باسکٹ الٹ دی، سارے پھول سبزہ زار پر بکھرتے چلے گئے۔ وہ زرد گلاب تھے، دشمنی کی علامت۔ جو کہتے ہیں اس آندھی میں پرنا تولا جائے گا، جو اس بات پہ خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا۔ تھانے کی اس وسیع و عریض حال نما آفس میں ہیٹر چل رہا تھا۔ ایس ایچ او اپنی کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھا اور قلم ہاتھ میں گھماتا سنجیدگی مگر قدرے بے نیازی سے سامنے بیٹھی زمر کو دیکھ رہا تھا۔
وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے اتنے ہی سکون سے پیچھے ہو کر بیٹھی تھی اور تند نگاہوں سے SHO پر جمائی رکھی تھی۔ سیکشن 161 CRPC کے تحت آپ ہماری اس پرانی FIR میں میرا بیان ریکارڈ کریں تاکہ میں ملزموں کو نامزد کر سکوں۔ زمر صاحبہ، میں آپ کو اتنی دیر سے بتا رہا ہوں کہ وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں آگے کو ہوا۔ میں یوں بنا کسی ثبوت کے کاردار خاندان کے کسی فرد کا نام FIR میں نہیں ڈال سکتا۔ میں آپ کو ثبوت تو کیا ایک وضاحت دینے کی بھی پابند نہیں ہوں، کیونکہ 161 CRPC کے تحت یہ میرا حق ہے۔ وہ بھی اتنی ہی رکھائی سے بولی۔ آپ تحمل سے میری بات سنیں۔ SHO کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ ایک دم سے آفس میں بہت سے لوگ داخل ہوئے۔ SHO کھڑا ہو گیا۔ زمر نے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر گہری سانس بھری۔ وہ سر پر چادر لیے، قیمتی ہیرے کی انگوٹھیاں پہنے، ڈیزائننگ بیگ اٹھائے باوقار سی خاتون جانی پہچانی تھی، چترال سے تعلق رکھنے والی سیاستدان، جس کا اسکینڈل پچھلے دنوں جواہرات کاردار نے مشہور کروایا تھا۔ اور وہ اکیلی نہیں آئی تھی، وکلا اور گارڈز ہمراہ تھے۔ اس کے لیے فوراً سے کرسیاں بچھائی گئیں، عملے کی دوڑیں لگ گئیں، کوئی چائے لانے بھاگا، کوئی بیکری کی طرف۔ کیا آپ ان کا بیان ریکارڈ نہیں کر رہے؟ زمر کے قریب کرسی پر بیٹھ کر وہ انگلی گال پر رکھے نرم مسکراتے انداز میں پوچھنے لگیں۔ SHO نے سوالیہ نظروں سے زمر کو دیکھا۔ یہ میرے کرایہ دار ہیں، خاتون نے تعلق بتایا۔ زمر خاموشی سے بیٹھی، انگلی پر لٹ لپیٹتی رہی۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کی FIR میں نامزد ملزم کا نام درج کریں۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، نوشیروان کاردار۔ صرف یہی نام پر یا کوئی اور بھی لکھوانا ہے؟ اپنائیت بھرے انداز میں چہرہ زمر کی طرف موڑ کر پوچھا۔ زمر مسکرائی اور مسکراتے مسکراتے خاتون کی طرف جھکی۔ تھینکس۔ اس سے پہلے کہ وہ ویلکم کہتی، زمر کی مسکراہٹ سمٹی۔ مگر نو تھینکس، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری FIR ہے، میں اسے خود دیکھ لوں گی۔ تلخی سے فقرہ مکمل کیا۔ SHO خاموشی سے تماشا دیکھنے لگا۔ خاتون ذرا سا مسکرائیں۔ مگر کیوں؟ کیونکہ آپ جیسے لوگ بدلے میں کچھ مانگا بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے اپنے وکلا کو کیس میں شامل کرنے کو کہیں گی۔ کل کو یہ وکلا آپ کی مرضی کی سمت میں کیس کو لے جائیں گے۔ بھاری رقم اور پبلک میں آ کر معافی مانگنے کی شرط، یہ ان کو معاف بھی کر دیں گے کیونکہ آپ ان کی ہزیمت چاہتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ کیس استعمال کرنے نہیں دوں گی۔ یہ ہمارا کیس ہے، ہم اکیلے اس مقام تک پہنچے ہیں صاحبزادی صاحبہ، ہم اکیلے ہی لڑیں گے، کہہ کر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ صاحبزادی صاحبہ نے مسکرا کر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو آپ ان SHO صاحب کو راضی کیسے کریں گی نئے ملزم کا نام ڈالنے کے لیے؟ میں کیا کروں گی؟ اس نے گھنگریالی لٹ کان کے پیچھے اڑستے مسکرا کر SHO کو دیکھا۔ میں یہاں صرف فارمیلٹی کے تحت آئی تھی اور اب میں سیدھی پولیس کی ہائی کمان کے پاس جاؤں گی۔ IG صاحب کی بیٹی میری بھتیجی کی دوست ہے، میں ان سے شکایت کروں گی۔ DIG صاحب کے میں نے کورٹ میں چند کام کر رکھے ہیں، ایک کال میں ان کو بھی کروں گی۔ پھر میں اپنے پرانے ٹیچر ایک سیشن جج کے سامنے سیکشن 22 CRPC کے تحت پٹیشن فائل کروں گی، یا صرف اپنی ایک بہت اچھی دوست میجسٹریٹ کے پاس پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر دوں گی۔ 48 گھنٹے کے اندر نوشیروان کاردار کا نام FIR میں درج ہوگا۔ میرے پاس کام کرانے کے بہت طریقے ہیں، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ آپ آئیں، آپ کا شکریہ، میں چلتی ہوں۔ اپنے مدعے کو اپنے مخصوص انداز میں زمرائز کر کے وہ پرس اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مڑتے مڑتے سر ہوں کے انداز میں جھٹکا بھی تھا۔ سمجھتے کیا ہیں یہ مجھے؟ اتنے سال کورٹ میں جھک ماری ہے کیا میں نے؟ کیوں لپٹتا ہے میرے ساتھ یہ دریا آخر؟ مجھ کو گرداب سے آگے بھی کہیں جانا ہے۔ اگلی صبح دوپہر قصر کاردار کے ڈائننگ ہال کی طویل میز پر کھانے ہاشم اکیلا بیٹھا تھا۔ چند مہمانوں کی متوقع آمد کے باعث وہ آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ نوشیروان کو بلا بھیجا مگر میری نے واپس آ کر مایوسی سے وہ کہہ رہے ہیں ان کو بھوک نہیں ہے کہا تو ہاشم سر جھٹک کر کھانے لگا۔ یہ تبھی تھا جب بیرونی دروازے سے سینڈل کی مخصوص ٹک ٹک سنائی دی۔ ہاشم چہرہ اٹھائے بغیر بھی جانتا تھا کہ نو وارد کون ہے۔ اندر تک کرواہٹ پھیل گئی۔ ہیلو ہاشم، شہری مسکراتی ہوئی چلتی آ رہی تھی۔
ہاشم نے تلخ تاثرات والا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہیں میرے آنے جانے کے اوقات کی خبر کون دیتا ہے؟ ڈائننگ ٹیبل کے قریب ہاتھ باندھے مؤدب سی کھڑی فیونا نے فوراً گھبرا کر نظریں چکا لیں۔ مجھے تو تمہاری دوسری بھی کئی مصروفیات کی خبر ہے، وہ طنزیہ سا کہتی اس کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ سنہری بالوں کی اونچی پونی بنائے چھپکلی کے ڈیزائن والے لمبے آوازے پہنے وہ حسب معمول خوب دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ سنا ہے تم شادی کر رہے ہو، سونی کو بھی منا لیا، واہ! آنکھوں اس پر جما کر طنزیہ بولی۔ ہاشم نے ابرو کے اشارے سے ملازموں کو جانے کو کہا اور اکتا کر کھانا ختم کرنے لگا۔ ویسے تم ہمیشہ ہی اس سے شادی کرنا چاہتے تھے اور شادی ٹوٹنے کا الزام میرے سر لگاتے رہے اتنے سال۔ تم کیوں آئی ہو؟ میرا نام ہے سعدی یوسف، دیکھنے کے بعد میں گھر کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ ویسے اب تک تو تم پر واضح ہو چکا ہوگا کہ میں نے نہیں، فارس نے وہ ویڈیو ریلیز کی تھی جج والی۔ مجھے تو سعدی نے درمیان میں یوں ہی پھنسایا، تمہارا دھیان بٹانے کے لیے۔ سب جانتا ہوں۔ اور کچھ؟ اور یہ کہ اگر یوسف زئی واقعی تمہارے خلاف کیس کرنے جا رہے ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ جب مجھے سب پیونا کیا جائے گا تو میں عدالت میں کیا کہوں گی؟ آخر میرے سامنے بھی تو اعتراف کیا تھا شیرو نے سعدی کو گولیاں مارنے کا، اور وہ اسی وقت زینے اترتا نیچے آیا تھا۔ کھلے دروازے کے باعث شہری کی آواز کان میں پڑ گئی۔ پہلے ہی ابتر حلیے میں تھا، ملجکی ٹی شرٹ اور شارٹس۔ ان الفاظ پہ تو چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ تیزی سے سامنے آیا۔ تم اس قابل نہیں تھی کہ تمہیں کوئی پسند کرتا یا تم سے کوئی دوستی کرتا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اسے شوٹ کیا تھا، اور اگر تم نے… شیرو! ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرایا اور وہ باوجود غصے کے چپ ہو گیا۔ شہرین اٹھ کر کھڑی ہوئی، ایک تند و تیز نظر شیرو پر ڈالی۔ میں کس قابل ہوں تمہیں کورٹ میں معلوم ہوگا، کیونکہ ڈیڈی نے مجھے 10 منٹ پہلے بتایا ہے کہ کورٹ آرڈر کے ذریعے زمر نے FIR میں تمہیں اور ہاشم کو نامزد کر دیا ہے۔ تھینک یو شہرین، تم جا سکتی ہو۔ ہاشم نے سختی سے کہا تو وہ پرس اٹھا کر مڑی اور آگے بڑھ گئی۔ شیرو نہیں بیٹھا، شرسا کھڑا رہا، پھر بے یقین نظروں سے ہاشم کو دیکھا۔ میرا نام؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی ٹرائل نہیں ہوگا، نہ انہیں کوئی تاریخ ملے گی، نہ کوئی تمہیں گرفتار کرے گا۔ کھانا کھانا ہے تو کھاؤ، ورنہ… اور اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی شیرو پیر پٹکتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ہاشم نے نیپکن زور سے پرے پھینکا اور پلیٹ دھکیلتا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ لاؤنج تک آیا ہی تھا کہ بیسمنٹ کی سیڑھیوں کا دروازہ کھول کر باہر آتی علیشا دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرالی بیگ کا ہینڈل تھا جسے وہ ساتھ ہی گھسیٹ رہی تھی۔ ہاشم اسے دیکھ کر رکا۔ کیا تم واپس جا رہی ہو؟ علیشا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر قدم قدم چلتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور چپتی ہوئی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ جی، میں کبھی نہ آنے کے لیے واپس جا رہی ہوں، چبا چبا کر وہ کہنے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ لوگوں سے اپنی محرومیت کا انتقام لینے کی، آپ کو ذلیل کرنے کی، اپنا جائز پیسہ آپ کی مٹھیوں سے نوچ لینے کی، مگر میں ہر دفعہ ناکام ہوئی، کیونکہ میں اکیلی تھی اور کیونکہ میرے اندر فارس جتنی ہمت نہیں تھی۔ نہ میں سعدی کی طرح بہادر ہوں، میرا مقصد صرف پیسے کا حصول تھا، اور وہ مجھے نوشیروان نے شیئرز واپس لیتے ہوئے کافی کثرت سے دے دیا ہے۔ اور نہیں، ابھی میں ایئرپورٹ نہیں جا رہی، میں ہوٹل جا رہی ہوں۔ مجھے 1-2 دن مزید شہر میں رک کر ایک آخری کام کرنا ہے۔ پریشان مت ہوں، آپ کو تباہ کرنے کا کوئی کام نہیں ہے، یہ سب یوسف زئی کر لیں گے، میں تو ہوں پیسے کے پیچھے۔ تو ایک آخری چیز ڈھونڈ لاؤں آپ کے پاس، پھر اس کی قیمت آپ خود لگائیں گے۔ ایک سانس میں کہہ کر وہ ایک زخمی نگاہ اس پر ڈالتی آگے بڑھ گئی۔ ہاشم اسے گھور کر جاتے دیکھتا رہا۔ ایک ویڈیو کیا ریلیز ہوئی، ہر ایک کی اتنی اوقات ہو گئی ہے کہ یوں چڑھ کر اسے بات کرے۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ وہ دن بھی خاموشی سے ڈھل گیا۔ شام اتری اور پھر رات چھا گئی۔ ندرت ریسٹورانٹ بند کر کے گھر آ گئی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ فارس ابھی گھر نہیں آیا تھا، سو گیٹ کھلا تھا۔ باہر دونوں گارڈز کو اس نے کسی بھی گھس پیٹیے کو پوائنٹ بلینک پر شوٹ گن والا شوٹ کر دینے کے احکامات جاری کر رکھے تھے۔
سوائے کسی ایسے لڑکے کے جو خاموشی سے دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا ہو اور کسی تار کی مدد سے پوچھ سے اندر کھلتا دروازہ کھولنے کی کوشش کرے۔ ایسے لڑکے کے بارے میں اس نے ریسٹورینٹ اور گھر دونوں جگہوں کے پہرے داروں کو کہہ رکھا تھا کہ وہ اس کو یوں نظر انداز کریں جیسے اسے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ندرت وضو کر کے کمرے میں آئیں کہ نماز پڑھیں، پھر خیال آیا کہ کچن کا چکر لگا لیں۔ گیلے آستین بازو پر برابر کرتی وہ باہر آئیں۔ کچن کے اندر آ کر لائٹ جلائی، سلیب پر رکھی خالی بوتلوں کو دیکھ کر غصہ چڑھا کہ الامان، یہ حنین بیگم اور اسامہ خان مجال ہے جو کبھی خود سے بوتلیں بھر کر رکھ دیں۔ ہر دفعہ کہا ہے کہ فلٹر سے بوتلیں بھر کر سلیب پر رکھ دیا کرو، آگے فریج میں رکھنے کا موسم آئے گا تب کیا کریں گے یہ بے غیرت اولاد۔ کچن کی بوتلیں وہیں چھوڑ کر لاؤنج میں آئیں۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر چلتی ندرت نے لاؤنج اور ڈائننگ ٹیبل میں ادھر ادھر لڑکتی بوتلیں اکٹھی کیں اور انہیں کچن میں لائیں۔ ایک دم ٹھٹک کر رکیں۔ سامنے سلیب پر چاروں بوتلیں اب بھری رکھی تھیں، پانی کے قطرے تک ٹپک رہے تھے۔ ندرت نے منہ میں انگلی دبائی، شاید حنا یا سیم میں کوئی، مگر چند قدم آگے آئیں تو مزید ٹھٹکیں۔ سیم اور حنا ہمیشہ بوتلوں کو ان کے ڈھکن تک بھر دیتے تھے۔ وہ کہہ کہہ کر تھک گئیں کہ بوتل کو پورا نہیں بھرے، 2 گھونٹ جگہ چھوڑتے ہیں تاکہ ڈھکن کھولو تو منہ پہ پانی نہ چھلکے، مگر ان پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ابھی جو بوتلیں بھری رکھی تھیں ان میں 2 گھونٹ جتنی جگہ چھوڑی ہوئی تھی، ایسے جیسے ندرت بھرتی تھی، ایسے جیسے سعدی بھرتا تھا۔ مگر انہوں نے سر جھٹکا، شاید زمر نے بھری ہوں۔ وہ دوسری بوتلوں کو بھر کر باہر نکل گئیں اور کوئی خاموشی سے پینٹری کے دروازے کی اوٹ میں کھڑا ان کو دیکھتا رہا۔ زمر کے کمرے کی لائٹ ابھی تک جلی تھی۔ وہ چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر اپنا فیس بک گروپ کھولے ہوئے تھی۔ سعدی کی آئی ڈی کے سرخ زخمی گلاب پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ ایک ہی بات سوچے جا رہی تھی، وہ گھر کیوں نہیں آیا، وہ گھر کیوں نہیں آتا۔ پھر تھر جھٹکا اور آن لائن تفسیر کھولی، پہلے چند آیات کو پڑھا، کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، سوچتی رہی۔ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت بڑا مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ گہری سانس لے کر اس نے کی بورڈ پر انگلیاں رکھیں۔ وہ سعدی کے لیے لکھ رہی تھی یا اپنے لیے؟ کیا فرق پڑتا تھا؟ النمل کی آیات میں فرمایا جا رہا تھا، یا کون ہے جو جواب دیتا ہے لاچار کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور دور کرتا ہے اس کی تکلیف، اور وہ بتاتا ہے تم کو زمین کا جانشین، کیا کوئی اللہ کے سوا معبود ہے؟ کتنی کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ یہ آیات دل کو ایک دم پگھلا دیتی تھیں۔ کی بورڈ پر رکھی انگلیاں لرز رہیں۔ پہاڑوں، نہروں، سمندروں اور زمینوں کی مثال دینے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ انسان کی بات کرتے ہیں۔ انسان جو قرآن کریم کا موضوع ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انسان کو چٹان سا مضبوط، سمندر سا گہرا اور زمین کی طرح پرسکون رہنا چاہیے۔ نہروں کی طرح ہر وقت بہہ نہ جائے، بلکہ سمندر کے کھارے اور میٹھے پانی کے حجاب کی طرح اپنے جذبات کو ابلنے سے روکے رکھے۔ مگر قرآن ان مضبوط چیزوں کی مثال دے کر ان سے زیادہ مضبوط مخلوق کی طرف آتا ہے، لیکن اس کی سخت لاچاری والی حالت دکھاتے ہوئے انسان کے ساتھ اپنی پہلے مضبوط چیزوں کی مثال دی۔ پھر انسان کو اتنا کمزور کیوں دکھایا اس آیت میں؟ اس کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے، لب کاٹتے ہوئے سوچا، پھر سر کو خم دیا، مگر نہیں، کس نے کہا کہ مضطرب انسان کمزور ہوتا ہے؟ نہ انسان پہاڑ جیسا، نہ سمندر جیسا، نہ زمین جیسا ہو سکتا ہے۔ ہر وقت ہم پر مختلف فیز آتے ہیں، اور جو سخت کمزور ترین لمحوں میں لاچاری اور اضطراب کے عالم میں اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کی مثال ان مضبوط چیزوں کے آگے دی جا رہی ہے، کیونکہ دعا کرنے والا ان سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، بھلے سجدے میں گرا ہو، رو رہا ہو، درد سے بلک رہا ہو، وہی اصل بہادر ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ اسے دے گا، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، چاہے سائنس کچھ بھی کہے۔ اس کی امید جوان ہوتی ہے کہ اللہ اسے دے گا۔
اللہ ہی سے مانگنا ہے، وہی اس کے دل کو سکون دے گا، وہی اس کی آزمائش کو کھولے گا۔ آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر اور نیک عمل کافی نہیں، دعا سب سے بڑا کیٹالسٹ ہے۔ دعا کے بغیر کیا ملتا ہے، اور مل جائے تو رہتا ہے کیا؟ دعا اللہ سے بات کرنا ہے، اور اسی بات نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ یقین دلایا تھا کہ اگر وہ اپنا بچہ دریا میں ڈال بھی دیں تو اللہ ایک دن اسے ضرور ان کے پاس پھیر لائے گا۔ اور پہلے موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، مگر اللہ نے ان کو جمائے رکھا، کیونکہ اللہ سے تعلق نہیں توڑا تھا انہوں نے، اللہ سے بات کرنا نہیں چھوڑا۔ میری طرح نہیں کہ مصیبتوں پر دل اتنا اچاٹ کر دیا کہ دعا مانگنی چھوڑ دی۔ ایک زخمی سا تاثر اس کے چہرے پر ابھرا، وہ چہرہ جھکائے ٹائپ کرتی جا رہی تھی۔ دعا مانگنا بھی کوئی چھوڑتا ہے کیا؟ ایسے کوئی اللہ سے بات کرنا بھولتا ہے کیا؟ یہ اپنے گلٹ اور شکووں کی اونچی دیوار کیوں بنا لیتے ہیں ہم لوگ؟ ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ اور جو کرتا ہے وہ بھی تب تک سکون نہیں پائے گا جب تک واپس نہیں آئے گا۔ کچھ تو کاش اللہ سے بھی سیکھا ہوتا ہم نے۔ جانے والوں کو وہ روکتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ لوٹ کر آ جائیں تو ان کے لیے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے ہم کہ جو ہم روز بروز اپنی دنیا میں شادی، بچوں، شوہر، کاروبار میں مصروف ہوتے جا رہے ہیں، کوئی جو ہم سے زیادہ بڑا نظام سنبھالے ہوئے ہے، وہ ہمارے پلٹنے کا انتظار کرتا ہوگا۔ بے نیاز ہے وہ، فرق اسے نہیں پڑتا، مگر وہ ہمارے لیے ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اپنے لیے ہی اس سے محبت کرتے ہیں ویسے۔ اور اگر ہم کبھی بھولے بھٹکے سے لوٹ آئیں تو ہم ایک کام کرتے ہیں، دعا، اس کو پکارنا، اور وہ 3 کام کرتا ہے۔ اس آیت کے بقول وہ 3 کام کرتا ہے: دعا کا جواب دیتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے، اور ہمیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ ہم کمزوروں کو اگر کوئی چیز اتھارٹی، انصاف اور طاقت دلاتی ہے، کنٹرول عطا کر سکتی ہے، تو وہ صرف دعا ہے۔ لاچار کی لاچاری ہٹے گی، تکلیف دور ہوگی، تب ملے گی اس کو خلافت۔ کونے میں پڑے ڈپریسڈ لوگوں کو نہیں ملتا کنٹرول۔ ہمیں سستی اور غفلت سے خود نکلنا ہوگا، اپنے ڈپریشن سے خود نکلنا ہوگا، اپنے گلٹ سے، اپنے اندر کے اندھیروں سے۔ اس کے بعد ملے گا ہمیں اختیار کہ معاف کرتے ہیں یا سزا دیتے ہیں۔ پھر ہم دیں گے سزا جسے ہم چاہیں، اور معاف کریں گے جسے ہم چاہیں، اور فسادیوں اور اپنے درمیان بنائیں گے ذوالقرنین کی دیوار جب ہم چاہیں۔ ایسا اختیار پانے کے لیے ہمیں اپنی تکلیف سے نکلنا ہوگا، اور تکلیف سے ہمیں دعا نکالے گی، خواہشوں کا مل جانا نہیں نکالے گا۔ میرا یہ کام ہو جائے، مجھے اتنا مال یا اولاد مل جائے، تب زندگی پر میرا کنٹرول ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں مضبوط اور پر اعتماد زندگی دعا سے ملے گی۔ دعا کیا کرو بچے، یہی تمہارے کام آئے گی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ لکھ رہی تھی، گویا وہ سن رہا ہو، گویا وہ پڑھ رہا ہو۔ چلو، کبھی تو پڑھے گا، شاید تب وہ ایسی کوئی سطر ڈھونڈ لے جو اسے کرب سے نکال لائے۔ دیوار کے اس پار ندرت اپنے کمرے میں بچھے نماز والے تخت پر بیٹھی نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے باعث دائیں ٹانگ سیدھی لٹاتی اور بایاں پیر نیچے زمین پر رکھتی، یوں اس حالت میں سینے پر دونوں ہاتھ باندھے وہ عشاء کے وطروں کی آخری رکعت میں تھیں۔ ان کی نگاہیں تخت پر بچھی نماز کی محراب پر جمی تھیں، اور روٹین کے انداز میں وہ کلمات ادا کر رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ ان کی پشت پہ تھا، تبھی انہوں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو آنے والے کو دیکھ نہیں پائیں، آنکھیں جھکائے نماز پڑھتی رہیں۔ کسی نے دھیرے سے دروازہ بند کیا۔ وہ تسبیحات ادا کرتی رکوع میں جھکیں۔ نانا والے گھر کا صحن بہت بڑا تھا، درختوں اور جھاڑیوں سے اٹا ہوا۔ وہاں صحن میں سب نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ رکوع میں جھکے جھکے ندرت نے وہ آواز سنی، ان کے گھٹنوں پر رکھے ہاتھ کپ کپائے، لبوں سے تسبیحات بمشکل ادا ہو پائیں۔ نانا اپنے ابا جی کا قصہ اکثر سنایا کرتے تھے کہ وہ اسی صحن میں اسی درخت تلے نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ بچھو کہیں سے نکل آیا، ان کے سامنے بیٹھ گیا۔
نانا کے ابا جی نہیں ہلے، نماز ادا کرتے رہے۔ بچھو نے ان کو ڈنک مار دیا، 1 دفعہ 2 دفعہ، وہ نہیں ہلے۔ کوئی ان کے عقب میں کھڑا کہہ رہا تھا۔ ندرت بدقت سیدھی ہوئیں، سجدے کی جگہ پر دھند سی اتر آئی، کوئی آنسو گال پر چمکا، لب اللہ اکبر کہتے ہوئے کپ کپائے۔ وہ اپنی نماز مکمل کرتے رہے۔ بچھو نے ان کو کئی ڈنک مارے، تعداد مجھے یاد نہیں، مگر سلام پھیر کر وہ گر گئے۔ ان کو ہسپتال لے جایا گیا۔ معجزاتی طور پر ڈنک نے ان پر زیادہ اثر نہیں کیا تھا، وہ بچ گئے۔ آواز قریب آ رہی تھی، قدم ان کے پیچھے سے قریب آ رہے تھے۔ ندرت نے کپ کپاتے ہاتھ سجدے کی جگہ رکھ کر جھکتے ہوئے سجدہ ادا کیا۔ پاک ہے میرا رب، بہت اعلیٰ رب۔ نانا اکثر یہ قصہ سناتے تھے، پھر آپ سنانے لگیں۔ آپ کہتی تھیں کہ انسان نماز نہیں توڑ سکتا۔ میں بحث کرتا تھا کہ فتویٰ کہتا ہے توڑ سکتے ہیں، مگر آپ کہتی تھی تقویٰ کہتا ہے نہیں توڑنی چاہیے۔ میں نہیں مانتا تھا، اب مانتا ہوں۔ سجدے کی جگہ پر چہرہ اور کندھے جھکائے وہ ماتھا نہیں ٹیک سکتی تھیں کہ اتنا جھکنا ممکن نہیں تھا۔ تسبیحات لرزہ خیز آواز میں ندرت کے لبوں سے نکل رہی تھیں۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے جا رہے تھے، گرتے جا رہے تھے۔ سارا منظر دھندلا گیا تھا۔ وہ انہی تسبیحات کو دہرا دہرا کر پڑھ رہی تھیں۔ انسان کو واقعی نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ ایک یہی وہ حالت ہوتی ہے جس میں آپ کو دیکھ کر لوگ فوراً سے رک جاتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں۔ کسی کی جرأت نہیں ہوتی کہ آپ کو مخاطب کر لے، کوئی آپ کو اشارہ تک کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اتنا خوف تو ہوتا ہے نا کہ کسی بندے اور اس کے رب کے درمیان نہ آئیں۔ آواز عین ان کے کاندھوں کے پیچھے آ رکی تھی۔ ندرت نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا، تکبیر پڑھ کر دوبارہ سجدے میں جھکیں۔ آنسوؤں نے سارا منظر دھندلا دیا تھا۔ لبوں سے الفاظ سسکیوں کی صورت نکل رہے تھے۔ وہ بار بار تسبیحات کو تعداد بھول رہی تھیں، سو ان کو دہرائے جا رہی تھیں، بار 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 بار۔ کوئی کسی کی نماز میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا سوائے ایک کے، اور اس ایک کو اللہ کے رسول نے بھی یہ رعایت دی ہے۔ ندرت نے کاندھے واپس سیدھے کیے، چہرہ بالکل جھکائے، ہاتھ گھٹنوں پر رکھے اور التحیات پڑھنے لگیں۔ آنسو ان کے چہرے پر پھسلتے تھوڑی سی نیچے لڑک رہے تھے، ٹپ ٹپ، جیسے موتی ہوں، شفاف موتی۔ اور وہ ان کے بائیں گھٹنے کے ساتھ زمین پر بیٹھا۔ کنکھیوں سے ندرت کو بس اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک لڑکا ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اس کا سر جھکا ہے، ہاتھ ندرت کے گھٹنے پہ ہیں، اور وہ ایک ہوتا ہے بچہ۔ اور اللہ کے رسول اپنی نواسی کو اٹھا لیتے تھے نماز میں۔ سو میں سوچتا ہوں امی کہ اگر کوئی اپنا بچہ اپنی ماں کے پاس آئے اور وہ بھیگتی آواز میں کہہ رہا تھا۔ ندرت کے لبوں سے الفاظ ہچکیوں اور سسکیوں صورت بلند ہونے لگے۔ اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس آ جائے اور وہ بھی رو بھی رہا ہو، تو اس کی ماں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا لے اور پھر اپنی نماز مکمل کر لے۔ امی، اللہ تعالیٰ اپنی نماز کے دوران بھی کسی کو اس کے بچے سے تکلیف کے عالم میں دور نہیں کیا کرتا۔ اتنی اجازت تو ہے امی۔ وہ ان کے گھٹنے پر سر رکھ کر رونے لگا تھا، بالکل بچوں کی طرح، پھوٹ پھوٹ کر، بلک بلک کر۔ ندرت کی آنکھیں ہنوز بہہ رہی تھیں، ان کی ہچکیاں اور ان کے درمیان الفاظ بلند ہو رہے تھے۔ وہ رب جالنی پڑھ رہی تھیں، اے میرے رب، مجھے بنا پابند نماز کا اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، دعا کو قبول کر لے۔ اے ہمارے رب، مجھے معاف کر دے، اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو حساب کے دن، قائم ہونے والے دن۔ ندرت نے گیلے چہرے کو دائیں طرف پھیرا، اس کو سلام اور رحمت اور برکت کی دعا دی۔ بائیں طرف پھیرا، اس کو صرف سلام اور رحمت بھیجی، برکت کی دعا نہیں دی۔ وہ اسی طرح ان کے گھٹنوں پر سر رکھے رو رہا تھا، آنسو اور ہچکیوں کے درمیان، آہوں اور سسکیوں کے درمیان۔ وہ کیا دیکھ رہی تھیں، وہ کیا سن رہی تھیں، ان کو معلوم نہیں تھا۔ منظر دھندلا رہا تھا،
मगर वो इसका छोटे कटे बालों वाला सर उठाकर झुक कर उसका चेहरा चूमने लगी थी। मेरा सादी, मेरा बेटा। वो उसको प्यार कर रही थी, उसको दीवाना वार खुद से लगाए चूम रही थी और वो रोए जा रहा था। सारे मंजर धुंधला गए थे, गीले थे, आंसुओं से तर थे। सिर्फ एक आवाज़ आती थी, मेरा सादी, मेरा बेटा। दूसरे कमरे में मौजूद जुमर इन सब से बेखबर लैपटॉप ऑफ करके उठी और फिर सेल देखा। कदरे फिक्रमंदी से उसे कॉल मिलाकर फ़ोन कान से लगाया। किधर हो? आज तो बहुत मिस कर रही हो। खैरियत? वो मुस्कुराकर बोला था। गालिबन ड्राइव कर रहा था। गेट लॉक करना है और कोई बात नहीं, वो खफकी से कहती बेड की चादर ख्वामख्वाह झाड़ने लगी। मैं सोच रहा था आज हम डिनर बाहर करें। डिनर का वक्त 2 घंटे पहले गुजर चुका है फारस गाजी। अब आप शरीफ इंसानों की तरह घर तशरीफ़ ले आइए। फूडली आवर आफ्टर हमारे लिए 24 घंटे खुला होता है मादाम। चाबी मेरे पास है। आप तैयार हो जाएं, मैं आपको पिक कर लूँगा। वो रुक गई। इस वक्त तो ना कोई शेफ़ होगा ना बेरा। फिर शेफ़ आप बन जाइएगा, बेरा मैं बन जाऊँगा, वो मुस्कुराकर कह रहा था। जुमर के लबों पर मुस्कुराहट आ रुकी। अगर ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करूं तो घर आ जाओ। मुझे माफ़ कीजिएगा, घर में पूरे ख़ानदान के सामने मैं कुकिंग करवाने वाला आपसे। तैयार हो जाइए, मैं आने वाला हूँ। अच्छा ये बताओ क्या बनवाओगे मुझसे? वो जल्दी से बोली। स्टिक्स किसी भी किस्म की। फिर रुका। आपको बनानी आती है ना? श्योर, मसला ही कोई नहीं। उधर उसने फ़ोन रखा। उधर जुमर ने झट गूगल खोला, 2-4 तराकीब की स्क्रीन शॉट्स लीं, फिर जल्दी से अलमारी खोली और चंद हैंगर्स उलट पुलट किए। एक स्याह सिल्क की लंबी कमीज निकाली जिसके गले पर नन्हे नन्हे मोती लगे थे। ये ठीक रहेगी, और जल्दी से तैयार होने लगी। वो कार बाहर गेट तक लाया और सेल निकालकर इसे कॉल करने लगा। जुमर ने कॉल काट दी, यानी वो आ रही थी। फारस ने फ़ोन कान से हटाया और दोबारा से इनबॉक्स में मौजूद पैगाम पढ़ा। सर, रेस्टोरेंट में मैंने किसी को जाते नहीं देखा, लेकिन ऊपर मंजिल की बत्ती जली हुई है। शायद वो लड़का आ गया है। फारस के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। जुमर बीबी, आप शेफ बनने वाली करें, 2 बैरे हाजिर होंगे आपके लिए। और दूसरे बैरे से ही उसकी सरप्राइज मुलाकात करवाने वो जा रहा था। वो कितनी खुश होगी सोचकर ही उसे मज़ा आ रहा था। मोबाइल एकदम जूं जूं करने लगा। फारस ने देखा, आबदार कॉलिंग। उसने कॉल काट दी। फिर एकदम पैगाम मौसूल हुआ, क्या आप इस वक्त आ सकते हैं मेरे पास? प्लीज़, मुझे आपकी ज़रूरत है। इसके बाद कॉल्स पर कॉल आने लगी। उसने उकताकर फ़ोन ही साइलेंट पर लगा दिया। तभी गेट खुला और वो बाहर आती दिखाई दी। वो स्याह झिलमिलाते लिबास में, घुंघराले बाल समेट कर चेहरे के एक तरफ आगे को डाले, नाक में दमकती सोने की नथ पहने, एक सादा मगर बेनियाज मुस्कुराहट के साथ चली आ रही थी। जब फ्रंट सीट पर बैठी तो वो जो उसे ही देख रहा था, कहे बगैर ना रह सका। अच्छी लग रही हो। मैं बुरी लगी हूँ क्या कभी? उसने शाने उचकाए। चुड़ैल घुंघराले बालों वाली डाइन, सड़ी हुई प्रोसिक्यूटर जैसे वो तमाम अलकाबात फारिस को याद आए जो कचहरी में लोग इसके बारे में फरमाया करते थे। लेकिन वो गहरी सांस लेकर मुस्कुराया। तो कुकिंग करेंगी आज आप मेरे लिए? अगर तुम बैरागिरी करोगे तो हाँ। वो भी सादगी से मुस्कुराई। फारस ने सर को खम देते हुए एक्सीलेटर पर पाँव का दबाव बढ़ाया और गियर को हरकत दी। कार जन से आगे बढ़ गई। तेरे फिराक के लम्हे शुमार करते हुए, बखेर चले हैं तेरा इंतज़ार करते हुए। सब्ज बेलों से ढका मोर चाल खामोश खड़ा रह गया। उसके अंदर जाओ तो नुदरत हनूस नमाज वाले तख्त पर थी और वो उनके साथ बैठा था। चेहरे पर थकान थी मगर आंखों में मुस्कुराहट। नुदरत अभी तक रो रही थी। बार बार इसके चेहरे और सर पर हाथ फेरती। बेगैरत ना हो तो ये बालों को क्या कर लिया है? ना इतने दिन से किधर थे? माँ का ख्याल भी नहीं आया। कहते कहते उसके सर पर चपत लगाई। उसने गहरी सांस ली। बस मारना नहीं भूलती आप नुदरत बहन। शॉपिंग करते वक्त मेरे लिए मायोनीज़ लेना भूल जाती हैं, लेकिन अगर पता था कि मैंने आना है तो मैं नाश्ते में क्या खाऊंगा, इतना तो सोचा होता। ले आई हूँ मायोनीज़, कैसे भूल सकती थी? वो इसकी बात की गहराई में गए बगैर आंसू पोंछते बता रही थीं। फिर कार के रुकने की आवाज़ आई
تو کھڑکی کی طرف دیکھا۔ سعدی نے انہیں اٹھنے سے روکا۔ میں دیکھ چکا ہوں، فارس ماموں اور زمر ہیں، باہر گئے ہیں، ان کو ابھی نہ بلائیے، جانے دیں۔ اچھا مگر وہ پیر نیچے اتارتی چپل تلاش کرنے لگیں۔ باقی سب کو تو بلاؤں، حنین، اسامہ۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو وہ ان کے ساتھ باہر نکلا۔ اسامہ یوسف اس وقت کٹو بیگم کے کمرے میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا اور جمائیاں روکتا اس کو سن رہا تھا۔ وہ نہایت جوش و خروش تھے، بولے جا رہی تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے اسامہ، وہ جو گھر میں نے گوگل پر دیکھے وہ کوئی عالیشان محل نما گھر نہیں تھے، وہ چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ ان کے باتھ رومز تو ہمارے سے بھی چھوٹے تھے، مگر کس طرح ان کو سجایا گیا تھا الامان۔ میں سمجھتی تھی خوبصورت گھر بہت بڑے ہوتے ہیں، مگر مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ چھوٹے گھر زیادہ خوبصورت بنائے جا سکتے ہیں اگر انسان کو سلیقہ آتا ہو۔ ہنا، صبح اس سلیقے پر بات کر لیں گے، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے۔ حنین نے اس کے سر پر چپت رسید کی۔ 2 منٹ سکون سے بیٹھ کر میری بات نہیں سن سکتے؟ ابھی سعدی بھائی ہوتے نا تو۔ باہر سے کوئی شور سا بلند ہوا۔ دونوں چونک گئے۔ ابا کی آواز، ابا کے رونے کی آواز۔ حنین اور اسامہ نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ننگے پیر بستر سے اتر کر باہر بھاگے۔ لاؤنج میں سب موجود تھے۔ ندرت نے صداقت اور حسینہ کو بھی بلوا لیا تھا۔ وسط میں صوفے پر ابا کی ویل چیئر رکھی تھی اور وہ روتے ہوئے کسی سے گلے مل رہے تھے، بول کچھ نہیں پا رہے تھے، بس آنکھیں بند کیے روتے جا رہے تھے۔ ان سے ملنے والا لڑکا سیاہ جیکٹ میں ملبوس تھا، مسکرا کر ان کے گلے لگ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ بال چھوٹے چھوٹے کٹے تھے، شیف بڑی ہوئی تھی اور منہ کا زخم ویسا ہی تھا۔ حنین وہیں جم گئی، گویا پتھر کا بت ہو، آنکھیں شوق کے عالم میں کھلی رہ گئیں۔ اسامہ چیخ مارتا تیزی سے بھاگا اور پیچھے سے جا کر سعدی سے لپٹ گیا، جو خود ابا سے گلے ملنے کی حالت میں جھکا ہوا تھا۔ اسامہ کے اس انداز پر وہ مسکراتے ہوئے الگ ہوا اور اسامہ کو بازو پھیلا کر اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ صداقت خوشی خوشی پانی لے آیا کہ ابا کو پلائے۔ حسینہ، جس کو ندرت نے کھانا گرم کرنے کو کہا تھا، دوپٹہ دانتوں میں دبائے دلچسپی سے منظرنامہ دیکھنے لگی۔ ان لوگوں کے بھی ناز و روز کوئی نیا ڈرامہ ہوتا ہے۔ ساکت متحیر شرطی حنین کے لب بے اختیار مسکراہٹ میں ڈھلے، آنکھوں میں چمک ابھری اور نمی بھی۔ وہ ننگے پاؤں لاؤنج کے ٹھنڈے مرمری فرش پر چلنے لگی۔ وہ اب ہنستے ہوئے اسامہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ابا کو کچھ کہہ رہا تھا، شاید یہ کہ اسامہ بڑا ہو گیا ہے۔ حنین قدم اٹھاتی رہی، گویا برف کا صحرا تھا جس میں وہ قدم قدم چلتی جا رہی تھی، فاصلہ عبور کرتی جا رہی تھی۔ وہ مسافت کتنی طویل تھی، مسافت کتنی سرد، کتنی کٹھن تھی۔ اس کے پیر ٹھنڈے ہو کر جمنے لگے تھے، مگر وہ بنا پلکیں جھپکائے اس کو دیکھتی آگے بڑھتی گئی۔ صوفے کے کنارے پر وہ رکی۔ بھائی، کسی نے اس کی پکار نہیں سنی۔ اسامہ اور ابا اب خوشی سے آنسو پوچھتے بات کر رہے تھے۔ ندرت کچن میں صداقت کو لیے چلی گئی۔ صرف سعدی نے گردن اٹھائی، پھر چہرہ موڑ کر اسے دیکھا جو اس کی پشت پر کھڑی تھی۔ اس کا کپ کپاتا ہاتھ صوفے پر جمع تھا اور مسکراتی متحیر نظریں سعدی پر۔ کیسی ہو حنین؟ ٹھیک ہو؟ ابا، اسامہ کتنا بڑا ہو گیا ہے، کیا یہ اب آپ کی دواؤں کا خیال رکھتا ہے؟ وہ 2 لفظ اس سے بول کر مڑ کر اپنے ساتھ لگے اسامہ کی بابت ابا سے مسکرا کر دریافت کرنے لگا۔ جواب میں سیم زور سے اپنی کارکردگی بتانے لگا اور ابا ہنستے ہوئے اس کی تائید کرنے لگے۔ یہ میرا تمہاری طرح خیال رکھتا ہے۔ ایسے میں صرف حسینہ نے محسوس کیا کہ پیچھے کھڑی حنین کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی ہے اور وہ اسی طرح الجھی متحیر سی کھڑی رہ گئی ہے۔ صوفے کی پشت پر رکھا ہاتھ بھی گر گیا ہے۔ وہ یک ٹک سعدی کے سر کی پشت کو دیکھ رہی تھی، جس نے دوسری نظر اس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ کیا اس لیے پار کیا تھا برف کا صحرا اگر آخر میں سفید مجسمہ ہی بن جانا تھا؟ کوئی قیستا تو ہوگا، کوئی کون کنتا ہوگا۔ میرے رنج مختلف ہیں، مجھے ان سے نہ ملاؤ۔ رات کی سرد پرسکون خاموشی میں فوڈلی ایور آفٹر کی عمارت بھی ویران پڑی تھی۔ بتیاں بجھی ہوئی تھی، پارکنگ خالی تھی۔
وہ دونوں کچن کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ زمر نے بتی جلائی تو کچن روشنی میں نہا گیا۔ وہ سیاہ لباس پہ جیکٹ پہنے ہوئے تھی۔ اب جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گردن گھما کر طائرانہ نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ سو تم چاہتے ہو میں تمہارے لیے کچھ بناؤں؟ مسکراہٹ دبا کر پوچھا تو وہ جو کچھ کہنے لگا تھا فون کی وائبریشن پر ٹھہرا۔ اسبات میں سر ہلایا اور فون نکال کر دیکھا۔ آبدار کی 25 مسڈ کال، لیکن ابھی فون حنین کے نام سے جل بجھ رہا تھا۔ اس نے اسے کان سے لگایا۔ ہاں ہنا، بولو۔ زمر آستین پیچھے کو موڑتی فریج کی طرف بڑھ گئی اور اسے کھولے جھک کر مختلف اشیاء الٹ پلٹ کرنے لگی۔ آپ نے بتایا ہی نہیں بھائی کے آنے کا۔ وہ کچھ ناخوش الجھی لگ رہی تھی۔ فارس بری طرح چونکا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیا سعدی نے کچھ کہا ہے؟ زمر اس نام پر مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں کہا، یہی تو غم ہے۔ حنین، کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ٹھٹکا۔ بھائی گھر آ گیا ہے۔ اس وقت وہ لاؤنج میں امی کے ساتھ۔ فارس نے پوری بات سنے بغیر بجلی کسی تیزی سے ہاتھ نیچے گرایا اور ایک دم چہرہ اٹھا کر دروازے کو دیکھنے لگا۔ اگر وہ وہاں ہے تو یہاں کون ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ زمر مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی وہ مسلسل چوکنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم بالکل بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تم یہیں رکو، میں آتا ہوں۔ فارس، کیا ہوا ہے؟ گارڈ نے مجھے کہا سعدی ادھر ہے، مگر تم یہیں رکو، وہ برہمی سے کہتا باہر نکلا تو وہ فکر مندی سے پیچھے آئی۔ وہ ریسٹورینٹ کے اندھیر اور سنسان پڑے لاؤنج میں دبے قدموں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا بریٹا پستول اس کے ہاتھ میں تھا اور تاک کر ادھر ادھر دیکھتا وہ کسی کی تلاش میں تھا۔ اندھیرے میں فارس کا ہیولہ دکھائی دیتا تھا جسے وہ فکر مندی سے دیکھے گئی۔ فارس اوپری ہال کا دروازہ دھیرے سے دھکیلتا اندر جا رہا تھا۔ زمر کھڑی رہی کیونکہ اس نے کہا تھا وہ یہیں رکے، اور پھر اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کی گردن کی پشت کو کسی ٹھنڈی چیز نے چھوا تھا، پستول کی نال جیسے ٹھنڈی۔ وہ مجمد ہو گئی، مڑ بھی نہیں سکی۔ ہلنا مت ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ پچھلی دفعہ کمر میں ماری تھی، اس دفعہ کھوپڑی کے پار جائے گی۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی، صرف 5 برس قبل اس فون کال پہ نہیں پہچان سکی تھی۔ اب آہستہ سے مڑو۔ دوسرا حکم جاری ہوا۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گویا پتھر کے بت کی طرح گھومی دھیرے سے۔ اب اس کے مخاطب کا وجود سامنے تھا، کوٹ اور اونی ٹوپی میں ملبوس، بڑی شیب والا کرنل خاور، اس کے اوپر پستول تانے اسے گھور رہا تھا۔ زمر نے جواباً اس کو بھی انہی نظروں سے دیکھا، پرسکون مگر چپتی ہوئی نظریں۔ اب اس کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی جو اس نے میز پر ڈال دی اور ایک کرسی کھینچ کر کچن کے وسط میں رکھی۔ اسے دوبارہ اشارہ کیا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ تم نے اس کے پہرے دار کو خرید لیا اور اس کے نمبر سے فارس کو میسج کیا تاکہ وہ ادھر آئے۔ تم نے اسے شادی کا جھانسا دیا ہے نا؟ بیٹھ جاؤ ڈی اے، اس نے غرا کر کہا۔ وہ کرسی پر آ بیٹھی، گھٹنے ملائے، ہاتھ بدستور جیبوں میں تھے۔ اب اس ہتھ کڑی کو دونوں ہاتھ پیچھے کر کے پہنو، اس نے اگلا حکم دیا، ساتھ ہی بار بار دروازے کو دیکھتا گیا۔ وہ نہیں ہلی، بس گردن اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ پہنو زمر صاحبہ، وہ گھرک کر بولا۔ زمر نے جواباً جیبوں سے بند مٹھیاں نکال کر ان کو کرسی کے پیچھے لا کر ملایا، مگر ہتھ کڑی کو نہیں چھوا۔ میں اپنے ہاتھوں سے خود کو ہتھ کڑی نہیں لگاؤں گی، میں دوسروں کو ہتھ کڑی لگوایا کرتی ہوں۔ لگتا ہے زمر صاحبہ آپ نے 5 سال پہلے والے واقعے سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ وہ ہتھ کڑی اٹھا کر اس کے پیچھے گیا اور جھک کر اس کے ہاتھ تھامنے چاہے۔ صرف ایک لمحے کے لیے وہ جھکا تھا، صرف ایک لمحے کے لیے، مگر وہ اٹھ نہیں سکا کیونکہ پیچھے سے اس کے سر پر پستول کا دستہ زور سے آ لگا تھا۔ نازک حصے پر لگنے والی چوٹ کے باوجود وہ گرا نہیں، بلکہ اسی پھرتی سے پلٹا اور پوری قوت سے پیچھے کھڑے فارس کے منہ پر مکہ دے مارا۔ فارس کا توازن بگڑا تو وہ پیچھے کو لڑکھا، لیکن پھر دوبارہ خاور کو گریبان سے پکڑ کر میز پر کمر کے بل گرایا۔ زمر اب تک اٹھ کر سامنے دیوار سے لگی کھڑی تھی۔
تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم میری بیوی کے قریب آؤ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ سرخ بھبو کا چہرہ لیے اس کے سینے پر دباؤ ڈالے اس کے منہ پر زور زور سے مکے مار رہا تھا۔ خاور کو دھندلا سا اپنے اوپر جھکا فارس نظر آ رہا تھا اور پھر اس کے کاندھے کے پیچھے آ کر رکتی زمر۔ بس کرو فارس، وہ مر جائے گا۔ پھر اندھیرا تھا، گناہوں جیسا سیاہ اندھیرا۔ منظر ہنوز دھندلا تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ چھت پر لگا ایک سفید بلب جل رہا تھا۔ اس نے گردن سیدھی کی، یوں محسوس ہوتا تھا گویا چہرہ اور گردن تک نمی سے چپکی ہوئی ہو، شاید اس کا خون تھا۔ اس نے پھر سے آنکھیں جھپکی، کندھے سیدھے کیے، تب محسوس ہوا کہ دونوں ہاتھ دائیں بائیں دیوار سے بندھے ہیں، شاید گیس پائپ کے ساتھ۔ اس نے کلائیاں کھینچیں مگر وہ ہتکڑی میں کسی ہوئی تھیں، گویا وہ کسی سلیب پر کھڑا ہو، سلیب کے نشان کسی صورت بندھا کھڑا ہو۔ بھاری پلکیں اٹھا کر اس نے دیکھا، کچن کے دوسرے کونے میں وہ دونوں کھڑے نظر آ رہے تھے، مرد اور عورت۔ مرد کی اس طرف پشت تھی، وہ دونوں ہلکی بھنبھناہٹ کے ساتھ آپس میں بات کر رہے تھے۔ اس کے مختل ہوئے حواس جاگنے لگے، گردن کو دائیں بائیں گھما کر ایکسرسائز کے انداز میں گویا تازہ دم کیا، اور پھر آواز لگائی، مجھے مارنے کے لیے ادھر باندھا ہے کیا؟ فارس گھوما اور پستول اٹھائے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس تک آیا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا لگتا تھا۔ ایک لفظ نہ نکالنا منہ سے ورنہ میں تمہیں واقعی گولی مار دوں گا۔ اچھا؟ زخمی چہرے اور سوجی آنکھ والا خاور ہنسا، ہنستے ہنستے سر جھٹکا، تم نے میری زندگی برباد کر دی اور اب یہ سمجھتے ہو میں تمہیں جانے دوں گا؟ ہم نے تمہاری زندگی برباد نہیں کی، زمر ناگواری سے کہتی 2 قدم آگے آئی۔ تم نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے کرنل خاور۔ خاور کی نظریں زمر سے ہوتی فارس تک گئیں۔ بیوی کو نہیں بتایا تم نے؟ اور سعدی نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آبدار کے ذریعے تم نے اسے پیغام بھجوایا، حامان کو سولی چڑھا دو۔ وہ کاغذ مجھے اس لڑکے کے سامان سے جلد مل گیا تھا۔ پھر سعدی نے زمر صاحبہ میرے اوپر الزام لگایا کہ میں نے اورنگزیب صاحب کو قتل کیا ہے، اور پھر جب وہ مجھے چکمہ دے کر بھاگ نکلا تو یہ اس کے پیچھے آیا، ایک پارک میں آبدار صاحبہ کے ساتھ۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا تھا میں نے تمہیں فارس غازی، اور تمہاری ساری گیم سمجھ گیا تھا میں۔ بیوی کو یرغمال بنانے کا تو تم سے اعتراف بھی کرا لیتا۔ پستول والا ہاتھ زور سے اس کے منہ پر پڑا تھا۔ خاور کا چہرہ گھوم گیا، کن پٹی سے خون بھل بھل گرنے لگا، لیکن اس نے فوراً سے مسکراتا ہوا چہرہ واپس موڑ لیا۔ زمر چونک کر فارس کو دیکھنے لگ گئی۔ یہ انکشاف اس کے لیے نئے تھے۔ میرا آدمی کہاں ہے؟ تم کس ارادے سے یہاں آئے تھے؟ اس پر پستول تانے وہ غرا کر پوچھ رہا تھا۔ اسے کہیں جھاڑیوں میں مار گرایا تھا، وہیں پڑا ہوگا، مگر ظاہر ہے پہلے اس سے میسج کروایا تھا۔ میں چاہتا تھا تم پورے خاندان کے ساتھ آؤ اور ہم تمہارے کسی بوڑھے یا بچے کو درمیان میں رکھ کر بات کریں۔ تم کیس تک واپس لے لیتے اگر میں آج یہ کر لیتا۔ فارس نے جواب نہیں دیا۔ وہ بازو لمبا کر کے پستول اس پر تانے اسے سرخ آنکھوں سے گھورتا رہا۔ زمر جو پہلے اچنبھے سے فارس کو دیکھ رہی تھی، اب اس کے چہرے پر تشویش پھیلنے لگی۔ فارس، فارس، اس نے دھیرے سے پکارا، مگر وہ اسی طرح خاور پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ تمہارے ساتھ اور کون کون ہے؟ کیوں آئے تھے تم یہاں اس وقت؟ تمہیں کمپرومائزنگ پوزیشن میں لانا چاہتا تھا، لیکن بونس کے طور پر مجھے کیا ملا؟ اس نے لال انگارہ آنکھوں کا رخ زمر کی طرف پھیرا۔ مسز زمر کے تمام ڈاکومنٹس جو اوپر فائل میں لگے پڑے ہیں، ہاشم کے لیپ ٹاپ کی فائلز۔ اب مجھے صرف جا کر ہاشم کو یہ بتانا ہے اور وہ ان ڈاکومنٹس کا توڑ کر لے گا۔ یہ تب ہوگا جب تم زندہ یہاں سے جاؤ گے۔ فارس کو اس پر گڑی آنکھوں میں مزید سرخی اترنے لگی۔ وہ بنا پلک جھپکے بازو لمبا کر کے پستول اس پر تانے بالکل بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اس کا تنفس تیز تھا، کان سرخ تھے اور اندر سے گویا کوئی آگ نکل رہی تھی۔ فارس، اس کے قریب کھڑی زمر نے بے چینی سے پکارا۔ ظاہر ہے وہ زندہ یہاں سے جائے گا، اس کو جانے دو۔ نہیں، اس پر نظریں جمائے فارس غازی نے
دائیں بائیں گردن ہلائی۔ زمر کی رنگت فق ہو گئی، البتہ خاور کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ مجھے مارنا چاہتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں زندہ ہوں؟ میں تو غازی اسی دن مر گیا تھا جب بازار میں میرے 2 بیٹوں کو گولیاں ماری گئی تھیں۔ یہ اتنے برسوں میں زندہ نہیں تھا میں۔ خاور پلیز چپ ہو جاؤ، زمر نے بات کاٹی، مگر اسے کوئی نہیں سن رہا تھا۔ مارنا چاہتے ہو مجھے؟ چلو آؤ مارو مجھے، دیوار سے بندھے خاور نے سر کے اشارے سے گویا اسے چیلنج کیا۔ فارس پستول اس پر تانے 2 قدم آگے بڑھا۔ زمر احتیاط سے اس کے قریب آئی۔ فارس، اس کو جانے دو، تمہیں مجھے مار ہی دینا چاہیے کیونکہ ہاشم کے بغیر میری کوئی زندگی نہیں ہے۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، اب زندگی بھی لے لو۔ آؤ نا غازی، مار دو مجھے، چلاؤ گولی۔ فارس، اس کی بات مت سنو، اس کو جانے دو، زمر نے بے چینی سے اسے پکارا۔ تمہارے بھائی کو میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے مارا تھا، ایسے ہی باندھ کر۔ وہ اپنی کسی ہوئی مٹھیاں بھینچ کر بتا رہا تھا۔ میرے بھائی کا نام مت لو۔ وہ آنکھیں اس پر مرکوز کیے غرایا۔ کیوں نہ لوں؟ خاور تلخی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم اس کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہو مجھ سے؟ تم مجھے اور ہاشم کو قتل کرنا چاہتے تھے نا؟ لو اب کر لو۔ فارس کو وہ اپنے سامنے دیوار سے بندھا نظر آ رہا تھا۔ اس منظر میں سرخی بھی تھی، دھندلاہٹ بھی تھی، اور اس منظر میں چند دوسرے مناظر بھی ابھر رہے تھے۔ پنکھے سے لاش جھول رہی تھی جسے وہ دوڑ کر پیروں سے پکڑ رہا تھا۔ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک کفن میں لپٹے شخص کے سرہانے رو رہی تھیں، ننھی ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ رہی تھیں۔ گولی چلا دو غازی، بدلہ لو اپنے بھائی کا، زرتاشا کا، زمر کا، سعدی کا، لو مجھ سے بدلہ، جیسے میں نے لیا تھا جب اس بریگیڈیئر اور اس کے پورے خاندان کو مار ڈالا تھا۔ تب میں وہ بنا تھا جو آج میں ہوں، اور آج تم میرے جیسے بنو گے۔ فارس کا منظر ویسا ہی تھا، سرخ دھندلا سا۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پر سفید چہرہ لیے، بند آنکھوں اور سیاہ بالوں والی لڑکی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے چہرہ شکستگی کے عالم میں جھکائے ہوئے تھا۔ اس لڑکی کا ہاتھ بہت ٹھنڈا اور بے جان تھا۔ چلاؤ گولی، مار دو مجھے۔ فارس، اس کی بات مت سنو، یہ تمہارے جذبات سے کھیلنا چاہتا ہے، وہ فکر مندی سے کہتی اس کے مزید قریب آئی، ایک ایک قدم احتیاط سے رکھتی۔ تم اس کو نہیں مارو گے، تم اس کی جان نہیں لوگے، تم قاتل نہیں ہو فارس۔ فارس نے جواب نہیں دیا، اسی طرح خاور پر نگاہیں تانے اسے دیکھتا رہا۔ خاور نے ہلکے سے ہنس کر سر جھٹکا۔ مجھے معلوم تھا تم مجھے نہیں مارو گے، چلو مجھے غلط ثابت کرو، چلو مجھے جہنم میں پہنچا دو۔ ہمت ہے، غیرت ہے نا فارس غازی، مرد بنو، وہ غرایا تھا۔ فارس کا تنفس تیز ہونے لگا، آنکھوں کی تپش شراروں میں بدلنے لگی۔ فارس، اس کی بات مت سنو، یہ قاتل ہے، اس کی زندگی بیکار ہو چکی ہے، اسی لیے چاہتا ہے تم اس جیسے بن کر جیل چلے جاؤ۔ فارس، تم اس کو نہیں مارو گے، میری بات سنو۔ فارس، میری بات سنو، وہ اس سے التجا کر رہی تھی۔ وہ 5 سال پیچھے چلی گئی تھی اور فون پر فارس سے بات کر رہی تھی۔ زمان و مکان کی حدود آپس میں گڈمڈ ہو رہی تھی۔ مجھے ایک گولی مارو فارس، دل میں، وہ اسے اکسا رہا تھا۔ وہ تینوں ہمیشہ سے اس تکون میں تھے، 5 سال سے وہ اسی تکون میں قید تھے۔ آج وہ تکون پھر سے واپس آ گئی تھی۔ فارس، تم اس کو نہیں مارو گے۔ آنسو زمر کی آنکھوں سے ابل رہے تھے۔ وہ اس سے 3 قدم دور کھڑی اس کی منت کر رہی تھی۔ اگر تم نے اسے مار دیا تو تم اس کے جیسے بن جاؤ گے، تم قاتل بن جاؤ گے، اپنی معصومیت کھو دو گے۔ نہیں ہو تم کافر، ماکر، کاذب، قاتل نہیں ہو، تم مجرم، تم بے گناہ تھے، لیکن اگر تم نے اس کو مارا تو ہو جاؤ گے۔ اس نے، وہ بولا تو آواز عجیب قراہٹ کی صورت حلق سے نکلی۔ اس نے میرے بھائی اور میری بیوی کو مارا، میں انہیں نہیں بچا سکا، اس نے انہیں مارا۔ پستول مزید تان لیا۔ اس کا پستول والا ہاتھ پسینے میں شرابور تھا۔ مگر تم اس کی جان نہیں لے سکتے فارس، سرکار جان لے سکتی ہے، شہری نہیں۔ یہ حق دفاع نہیں ہوگا کیونکہ یہ آدمی تمہیں مارنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ کسی دوسرے کی جان بچانے کے لیے بھی نہیں ہوگا۔
یہ مارنا نہیں ہوگا، یہ قتل کرنا ہوگا۔ کولڈ بلڈ میں قتل، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ فارس پلیز تم اس کو جانے دو، میری بات سنو۔ وہ 5 سال پہلے ہی کی طرح اس کی منت کر رہی تھی۔ آنسو اس کی گالوں پر بدستور پھسل رہے تھے۔ رک کیوں رہے ہو فارس؟ فارس غازی، مارو مجھے، چلاؤ گولی، مت بنو۔ وہ دیوار سے بندھا شخص نفرت سے اسے دیکھتا پکار رہا تھا، اکسا رہا تھا۔ فارس کی گرفت ٹائیگر پر مضبوط ہوئی۔ مجھے بدلہ لینا ہے، اپنے بھائی کا، اپنی بیوی کا۔ میری بات سنو فارس، وہ ملتجی سی کہہ رہی تھی۔ تم اس کو نہیں مارو گے، تم اس کے جیسے نہیں بنو گے۔ تم نے اسے مارا تو یہ جیت جائے گا۔ اس کے پاس چوائس تھی برسوں پہلے، یہ چاہتا تو نہ مارتا اپنے بچوں کے قاتل کو، مگر اس نے مار دیا، یہ تب ایسا بن گیا۔ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس چوائس نہیں تھی، یہ پرسکون ہو کر مرنا چاہتا ہے۔ تم اس کو وہ سکون مت دو، ہر قابل کا مرنا ضروری نہیں ہوتا۔ تم سن رہے ہو فارس؟ وہ درد سے چلا کر بولی تھی۔ تم خدا نہیں ہو، تم قصاص مانگ سکتے ہو، انتقام نہیں لے سکتے۔ تم خون کا انتقام نہیں لے سکتے، تم انسان ہو۔ انتقام میں تم اس کی زندگی تباہ کرو، اس کی پراپرٹی کو آگ لگاؤ، اس کی عزت کو نقصان پہنچاؤ۔ تم یہ سب کر سکتے ہو، مگر کسی کی جان لینا، وہ لکیر پار کر لینا، یہ غلط ہے۔ تم یہ نہیں کرو گے۔ مت بنو فارس غازی۔ وہ بھی مسلسل اس کو استہزائیہ انداز میں دیکھتا اکسا رہا تھا۔ فارس دانت ایک دوسرے پر جمائے اسے گھورتے ہوئے اس پر پستول تانے کھڑا رہا یہاں تک کہ زمر کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی تھی، مگر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتی تھی کہ کہیں وہ کچھ کر نہ ڈالے۔ کلک کلک، سائلنسر لگے پستول کا ٹریگر فارس نے ایک دم دبایا۔ یکے بعد دیگرے 2 گولیاں۔ زمر کا دل بند ہوا۔ خاور نے آنکھیں بند کر لیں، مگر ایک جھٹکے سے اس کی ہتھکڑی ٹوٹی اور بازو نیچے گرے تو اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ فارس نے پستول شائستگی سے جھکا لیا۔ اس نے گولیاں اس کی ہتھکڑیوں سے لگی زنجیر پر ماری تھیں۔ میں تمہیں نہیں ماروں گا کرنل خاور، وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا نفی میں سر ہلا کر بولا تھا۔ اس لیے نہیں کہ میں نے تمہیں معاف کیا، میں قیامت تک تمہیں معاف نہیں کروں گا، مگر اس لیے کہ میں قاتل نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ خاور کے لیے یہ غیر متوقع تھا۔ اس کے بازو واپس پہلو میں گر چکے تھے، مگر وہ چند لمحے شل سا کھڑا رہا۔ زمر آنکھیں رگڑتی گہرے گہرے سانس لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی، مگر آنسو ابل ابل آ رہے تھے۔ تمہارے پاس چوائس تھی خاور، تب بھی، اور میں اور تم برابر نہیں ہیں۔ نفرت سے اسے دیکھ کر وہ بولا تھا۔ خاور کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا، گویا وہ گل سڑ رہا ہو۔ تم چاہتے تو قاتل نہ بنتے، تم اپنے بچوں یا ہاشم کے لیے قاتل نہیں بنے، تم اپنی وجہ سے قاتل بنے تھے، مگر میں قاتل نہیں بنوں گا۔ اب تم جا سکتے ہو، کہنے کے ساتھ اس نے پستول جیب میں ڈال لیا۔